تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ حلب جیسے بڑے اور قلعہ بند شہر کو مسلمانوں نے کیوں اتنا نظر انداز کر رکھا تھا کہ وہاں مجاہدین کی نفری آبادی کے لحاظ سے بہت تھوڑی تھی، اور یہ چند ایک مجاہدین جزیہ اور محصولات وصول کرنے اور انتظامیہ کا کاروبار چلانے میں مصروف رہتے تھے۔ حلب کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ الجزیرہ کے علاقوں سے بھاگے ہوئے عیسائی قبائل حلب میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ مختلف قبیلوں کے کئی ایک سردار بھی وہاں جا پہنچے تھے یا وقتاً فوقتاً وہاں جاتے رہتے تھے۔ حلب میں ابھی بغاوت اور سرکشی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اینتھونیوس، روتاس، لیزا اور یوکلس جب حلب میں داخل ہوئے تو کسی نے انہیں اچھی طرح دیکھا بھی نہیں۔ کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ اس قسم کے خانمہ برباد پناہ گزین تو حلب میں آ ہی رہے تھے۔ اینتھونیوس اور اس کے ساتھیوں کو بھی ایسے ہی پریشان حال پناہ گزین سمجھا گیا۔ ان کے ساتھ بوڑھے کے بھیجے ہوئے دو خاص آدمی تھے جو انہیں ایک سردار کے گھر میں لے گئے۔ حلب جا کر پتہ چلا کہ جس بزرگ کے پاس یہ لوگ گئے تھے وہ کوئی معمولی حیثیت کا آدمی نہیں بلکہ ان قبائل کا دانشور تھا، جسے سردار بھی پیر و مرشد کا درجہ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اینتھونیوس جن سرداروں کے پاس گیا انہوں نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی بہت ہی عزت اور پذیرائی کی۔ اینتھونیوس نے ان سرداروں کے ساتھ بات کی تو انہوں نے 3-4 اور سرداروں کو بلا لیا جو حلب میں ہی موجود تھے۔ اینتھونیوس نے اپنا مدعا اور عزم بیان کیا تو اس نے سرداروں کو پہلے ہی تیار پایا۔ اب یہ پلان بنانا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف مارکہ آرائی کی ابتدا کس طرح کی جائے۔ کچھ دیر بات چیت اور بحث و مباحثہ ہوا اور ایک لائحہ عمل تیار ہو گیا۔ اس کے مطابق سرداروں نے اپنے خاص آدمی بلائے اور انہیں کچھ ہدایات دے کر دوڑا دیا۔ 2 ہی دنوں بعد قلعہ حلب میں آنے والے پناہ گزین قبائلیوں کی تعداد بڑھنے لگی اور بڑھتی ہی چلی گئی۔ جو مسلمان مجاہدین شہر میں موجود تھے انہوں نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ ان پناہ گزینوں کے ساتھ ہتھیار بھی آ رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں میں زیادہ تر برچیاں تھیں اور اس سے زیادہ کمانیں اور تیروں سے بھری ہوئی ترکشیں تھیں۔ بعض ہتھیار تو کھلم کھلا آئے تھے اور زیادہ تر ہتھیار چھپا کر لائے جا رہے تھے۔ رومی اس شہر سے بھاگ گئے تھے۔ ان کے مکان اور فوجیوں کی بیرکیں خالی پڑی تھیں۔ پناہ گزین ان میں آ کر قیام کرتے تھے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ خیمے گاڑنے پڑے۔ اینتھونیوس سرداروں کو فوجی اور جنگی نوعیت کی ہدایات دیتا تھا اور سردار یہ ہدایات اپنے خاص آدمیوں کو دیتے اور اس طرح تمام لوگوں تک یہ پہنچ جاتی تھی اور لوگ اس کے مطابق تیاریاں کر رہے تھے۔ اینتھونیوس اور اس کے کسی بھی ساتھی کو مسلمان تو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ لیزا اور یوکلس تو شاہی خاندان کے افراد تھے، انہیں مسلمان پہچان ہی نہیں سکتے تھے۔ البتہ یوکلس کو تقریباً تمام عیسائی سردار پہچانتے تھے اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ یہ سردار فوراً اینتھونیوس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ یوکلس نے ایک قبائلی لڑکی کو قسطنطین کی دراندازی سے بچایا تھا۔ سب کے دلوں میں اس واقعے کی وجہ سے یوکلس کی عزت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ قبائلی یوکلس کو اپنی عزت اور آبرو کا محافظ سمجھنے لگے تھے۔ یوکلس ایک روز شہر سے نکلا اور ویسے ہی سیر سپاٹے کے لیے ایک طرف چل پڑا۔ اس طرف سبزہ زیادہ تھا اور بڑے گھنے اور خوبصورت درخت تھے، اور وہیں کہیں ایک چشمہ بھی تھا، کچھ کھیت بھی تھے۔ وہ اس طرف جا رہا تھا کہ 4 لڑکیاں کچھ دور سے ہنستی کھیلتی آ رہی تھیں۔ یوکلس کو دیکھ کر وہ رک گئیں۔ یوکلس نے ان کی طرف دیکھا۔ ایک لڑکی دوڑتی ہوئی یوکلس کے پاس آئی۔ یوکلس اسے ٹھیک طرح پہچان نہ سکا۔ تم وہی ہو، لڑکی نے کہا، میں تمہیں ساری عمر نہیں بھول سکتی۔ تم نے میری عزت بچائی تھی، تم نہ ہوتے تو… وہ میرا فرض تھا، یوکلس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو تمہاری صورت ہی یاد نہیں رہی تھی۔ وہ بڑی بھولی بھالی معصوم سی اور بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ جذبات کی شدت سے اس نے یوکلس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے محسوس کیا کہ یوکلس کا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے بہت ہی مختلف ہے۔ لڑکی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر چومے اور پھر بائیں ہاتھ کو غور سے دیکھا۔ یوکلس نے اسے بتایا کہ اس کا بایاں بازو پیدائشی طور پر بیکار اور سوکھا ہوا ہے۔ لڑکی کے چہرے پر اداسی آئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں خوابوں میں دیکھتی رہی ہوں، لڑکی نے کہا۔ جب یہ خیال آتا تھا کہ تمہیں ساری عمر نہیں دیکھ سکوں گی تو بہت دکھ ہوتا تھا۔ سنا تھا تم بادشاہ کے بیٹے ہو، لڑکی نے کہا۔ وہ بادشاہ تو بھاگ گیا ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں بادشاہی کو ٹھوکر مار کر آیا ہوں، یوکلس نے کہا۔ اس روز تمہاری عزت بچائی تھی، اب تمہارے قبیلے کی عزت بچانے آیا ہوں۔ اب میں یہیں رہوں گا۔ لڑکی کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ کچھ دیر بعد یوکلس اور لڑکی چشمے کے کنارے ایک پھولدار جھاڑی کے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو ایک ایک بازو کے گھیرے میں لے رکھا تھا۔
اس روز کے بعد لڑکی یوکلس سے کئی بار ملی۔ وہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ رات کو بھی وہ یوکلس کے پاس آئی اور دونوں قلعے کی دیوار پر بیٹھے یا ٹہلتے رہے۔ وہ تو جیسے ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئے تھے۔ یوکلس نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اب تو لڑکی نے اسے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اینتھونیوس نے جنگ کی ابتدا کی جو رات مقرر کی تھی، اس رات قبائلیوں نے بغیر کسی دشواری کے ان مجاہدین پر قابو پا لیا جو قلعے میں موجود تھے۔ وہ جہاں جہاں رہتے تھے وہاں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس کام کے لیے جو قبائلی منتخب کیے گئے تھے، وہ اینتھونیوس اور روتاس کی ہدایات اور ریہرسل کے مطابق پہنچے اور ان مجاہدین کو مقابلے کی مہلت ہی نہ دی۔ ان سب کو ایک بڑے مضبوط دروازوں والے مکان میں بند کر دیا گیا۔ شہر کے صدر دروازے پر دو مجاہدین ڈیوٹی پر رہتے تھے۔ انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ شہر میں بغاوت ہو گئی ہے اور ان کے ساتھی پکڑے گئے ہیں۔ یہ دونوں وہاں سے نکلنے لگے تو ان پر چند ایک قبائلیوں نے حملہ کر دیا۔ دونوں نے جم کر مقابلہ کیا، زخمی ہوئے، لیکن وہاں سے نکل آئے۔ وہاں سے 3 میل دور ایک بستی تھی، وہاں پہنچے اور 2 گھوڑے لے کر ان پر سوار ہوئے اور پھر گھوڑے دوڑا دیے۔ تقریباً 20 میل دور کنسرین کا شہر تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کنسرین میں تھے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا اور خاصا وسیع و عریض شہر تھا۔ یہ رومیوں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھینا اور انہیں بھگایا تھا۔ دونوں مجاہد اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اگلے روز کنسرین پہنچے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ حلب میں بغاوت ہو گئی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دینے کے لیے بھیج دیا اور اپنا لشکر فوراً تیار کر کے حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش قدمی تیز و تند طوفان کی طرح ہوا کرتی تھی۔ ان کی رسد اونٹوں پر اور بیل گاڑیوں پر پیچھے آ رہی تھی، جس کی طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا سی بھی توجہ نہیں تھی۔ وہ تو بھوکے پیاسے بھی اپنے ہدف پر پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ گھڑ سوار لشکر جب حلب پہنچا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاریخ ساز سالار نے بھی محسوس کر لیا کہ اس قلعے کو آسانی سے سر نہیں کیا جا سکے گا۔ مشہور تاریخ دان واقدی لکھتا ہے کہ دور دور کے قبائل کے لڑنے والے لوگ بھی حلب میں اکٹھے ہو گئے تھے اور بروقت مسلمانوں کو پتہ نہ چل سکا، نہ انہوں نے انہیں غور سے دیکھنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ مسلمان انہیں پناہ گزین سمجھتے رہے اور یہ خیال رکھا کہ انہیں رہائش اور روٹی ملتی رہے اور یہ کوئی محرومی اور محتاجی محسوس نہ کریں۔ اب یہی لوگ چاروں طرف دیواروں پر اس طرح کھڑے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں کمانیں اور بعض کے پاس پھینکنے والی برچیاں تھیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیواروں پر کھڑے قبائلیوں پر تیر پھینکے، لیکن دیواروں سے جو تیر آئے ان کے سامنے اپنے تیر انداز ٹھہر نہ سکے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار کی طرف ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑایا کہ مزید لشکر کی ضرورت ہے، کیونکہ قلعہ بھی مضبوط ہے اور دفاع اور زیادہ مستحکم اور مہلک ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 گھڑ سواروں کے ساتھ حلب پہنچنے کا حکم دیا۔ یہ لشکر بڑی تیزی سے روانہ ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے توڑنے اور سر کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جانباز گروہ بنا رکھے تھے۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار محاصرے کو طول دینے کا قائل نہیں تھا۔ اینتھونیوس نے یہ حرکت کی کہ محاصرے کے تیسرے چوتھے ہی روز ان تمام مجاہدین کو قلعے کی دیوار پر پہلو بپہلو کھڑا کر دیا جنہیں ایک رات سوتے میں پکڑ کر قید کر دیا گیا تھا۔ سب کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ محاصرہ فوراً اٹھا لو، ہم زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ ان میں پہلے 10 آدمیوں کے سر کاٹ کر تمہاری طرف پھینک دیں گے۔ محاصرہ پھر بھی نہ اٹھایا گیا تو مزید 10 آدمیوں کے سر کاٹ کر باہر پھینکے جائیں گے۔ محاصرہ نہیں اٹھانا، ایک قیدی مجاہد نے بڑی ہی بلند اور پرجوش آواز میں کہا، ہمارے سر کٹ جانے دو، ہم گھروں سے اللہ کی راہ میں سر کٹوانے ہی نکلے ہیں۔ محاصرہ نہ اٹھانا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، قلعہ توڑ لو گے۔ تمام قیدی مجاہدین نے، جن کی تعداد کم و بیش 100 تھی، نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ محاصرہ نہ اٹھانا، ہمارے سر کٹ جانے دو۔ ان قیدی مجاہدین کے جذبہ ایثار اور جوش و خروش نے باہر والے مجاہدین کو آگ بگولا کر دیا۔ یہ تو سالاروں کا کمال تھا کہ انہوں نے مجاہدین کو اپنے قابو میں رکھا، ورنہ وہ تو اس قدر جوش میں آ گئے تھے کہ سب کے سب قلعے پر ہلہ بول دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تیر انداز اوپر دیوار پر تیر پھینک رہے ہیں اور وہ دروازے توڑ لیں گے یا دیوار میں کہیں شگاف ڈال لیں گے۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوشمند سالار تھے۔ وہ جذبات کے جوش سے نہیں، جنگی فہم و فراست سے کارروائیاں کیا کرتے تھے۔ ایک دو دنوں کی کوششوں کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے اندر افراتفری پھیلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ فلیتے والے تیر شہر کے اندر پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ آگ لگانے والے تیر تھے۔ انہیں دیواروں کے اوپر سے اندر تک پہنچانا آسان نہیں تھا، لیکن شہر کے ایک طرف کچھ بلند جگہ مل گئی جس پر تیر انداز کھڑے ہو کر تیر اندر پھینک سکتے تھے۔ بعض تیر انداز درختوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے آگ والے تیر اندر پھینکنے لگے۔ یہ تیر کچھ زیادہ اثر انداز نہ ہوئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آبادی دیواروں سے اتنی دور تھی جہاں تک تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایک میدان میں خیمے بھی لگے ہوئے تھے۔ دونوں سالاروں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعے کے اندر کے حالات کا تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اندر اگر کوئی مسلمان جاسوس تھا بھی تو وہ باہر نہیں آ سکتا تھا، اور باہر سے کسی کو قبائلی عیسائیوں کے بحروپ میں اندر بھی نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر جو قبائلی تیر اور کمانیں اور پھینکنے والی برچیاں لیے کھڑے رہتے تھے، وہ روز اول کی طرح جوش و خروش میں معلوم ہوتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب سالاروں سے اور ایک دو مرتبہ مجاہدین کے پورے لشکر سے کہا تھا کہ حلب کو اپنا ہی شہر سمجھو۔ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اعتماد انداز میں کہا تھا کہ شہر میں کوئی تربیت یافتہ اور تجربہ کار فوج نہیں۔ یہ لوگ فردن فردن لڑنا جانتے ہیں یا ہجوم کی صورت میں حلہ بول سکتے ہیں، لیکن محاصرے میں ٹھہرنا اور محاصرہ توڑنا ان کے بس کی بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کو اپنے بس میں سمجھو اور تھوڑے ہی عرصے بعد یہ ہتھیار ڈال کر ہماری اطاعت قبول کر لیں گے یا کوئی ایسی حماقت کر بیٹھیں گے جو ان کی شکست کا باعث بنے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً معلوم نہیں تھا کہ میسورین کی قیادت رومی فوج کے ایک بگوڑے جرنیل کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا نائب اور معاون رومی فوج کا ہی ایک افسر ہے جو سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید میں رہ کر گیا ہے۔ مسلمان سالاروں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہرقل کی ایک بیوی بھی ہے جو ایران کے شاہی خاندان کی عورت تھی اور ہرقل کے شاہی خاندان میں دھوکے سے داخل ہوئی تھی۔ قلعے کے اندر کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ انتھونیس اور روتاس تو جیسے راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ ان کے لیے یہ ایک قلعے یا ایک بڑے شہر کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ان کی زندگی اور موت کی لڑائی تھی۔ روتاس انتھونیس کا دست راست بن گیا تھا۔ وہ محاصرے کے دوران لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہے تھے۔ ایک رات انتھونیس گھر آیا اور آتے ہی لیٹ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ لیزا اسے دیکھتی رہی کہ وہ کوئی بات کرے گا۔ ذرا سا سستا کر انتھونیس نے محاصرے کی بات شروع کر دی۔ لیزا کے چہرے پر نمایاں طور پر اکتاہٹ کا تاثر آ گیا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ انتھونیس کی باتوں میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں لے رہی۔ کیا تم میرے ساتھ کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتے؟ لیزا نے ایسے لہجے میں کہا جسے انتھونیس بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ لیزا، انتھونیس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم یہ بات کہہ رہی ہو؟ میں تو یہ توقع رکھتا ہوں کہ میں گھر آؤں تو تم پہلی بات مجھ سے یہ پوچھو کہ محاصرہ کب ٹوٹے گا اور اسے توڑنے کی کوئی صورت پیدا کی جا رہی ہے یا نہیں۔ تم تو یوں بات کر رہی ہو جیسے حالات معمول کے مطابق ہیں۔ مجھے تو کوئی اور بات سوچتی ہی نہیں۔ تم اپنی بادشاہی قائم کرنے کی فکر میں ہو، لیزا نے یاس انگیز لہجے میں کہا۔ یہ بادشاہی نہ جانے کب قائم ہوگی، لیکن تم ابھی سے شاہ ہرقل بن گئے ہو۔ تم میرے ساتھ اب پہلے کی طرح بیٹھ کر بات ہی نہیں کرتے۔ انتھونیس بہت ہی تھکا ہوا تھا۔ تھکاوٹ کے علاوہ اس پر محاصرہ اور حلب کی فتح و شکست سوار تھی، اور یہی ایک سوچ اس کے ذہن پر غالب رہتی تھی کہ محاصرے کو کس طرح توڑے اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دے۔ اس نے لیزا کی طرف وہ توجہ نہ دی جس کی وہ طلبگار تھی۔ وہ کبھی جذباتی اور کبھی شاکی لہجے میں کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور انتھونیس گہری نیند سو گیا۔ اگلی صبح لیزا کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی کرنیں قلعے کی دیواروں کے اوپر سے اندر آ گئی تھیں۔ لیزا اٹھی اور تمام کمروں میں گھوم پھر آئی۔ وہاں انتھونیس بھی نہیں تھا اور یوکلس بھی نہیں۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا، لیکن اس صبح اس نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی تنہا محسوس کیا۔ اس کی ملازمہ نے اس کے آگے ناشتہ رکھا۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ محاصرے کا شور و غل شہر کے اندر بھی سنائی دے رہا تھا۔ محاصرے کی ایک اور رات گزر گئی تھی۔ شہر کے جو لوگ شہر کے دفاع کے لیے دیوار پر کھڑے تھے وہ نعرے لگا رہے تھے اور مسلمانوں کو للکار بھی رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جوش و خروش بظاہر تر و تازہ معلوم ہوتا تھا۔ لیزا آہستہ آہستہ چلتی گئی۔ وہ کسی خاص جگہ پہنچنے کے ارادے سے نہیں نکلی تھی۔ شہر کی عورتیں اسے جانتی تھیں۔ ایک جگہ عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی سی تھیں۔
اس سے پوچھنے لگیں کہ محاصرہ کب تک رہے گا اور کیا یہ شہر لمبے عرصے کے لیے محاصرے میں ہی رہے گا۔ لیزا اپنے آپ میں آ گئی جیسے بیدار ہو گئی ہو۔ اس نے عورتوں کو بہت تسلیاں دیں اور ان کا حوصلہ اس طرح مضبوط کیا کہ انہیں کہا کہ وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ محاصرے کو طویل نہیں ہونے دیا جائے گا اور جلد ہی باہر نکل کر مسلمانوں پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا جائے گا۔ اس نے ایسی جوشیلی باتیں کیں کہ عورتوں کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ لیزا کے اپنے ذہن میں بھی کچھ تبدیلی آ گئی اور وہ آگے کو چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ دیوار پر پہنچ گئی۔ دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس پر 4-5 آدمی پہلو بہ پہلو آسانی سے چل پھر سکتے تھے، لیکن اس وقت دیوار پر چلنے کے لیے راستہ ہی نہیں ملتا تھا کیونکہ شہر کے تقریباً تمام لوگ دیوار پر کھڑے تھے اور ادھر ادھر آ جا بھی رہے تھے۔ لیزا اس ہجوم میں سے راستہ بناتی چلی جا رہی تھی۔ اسے جاننے والے آدمی رک کر سلام کرتے تھے۔ اس کی گردن اس خیال سے تن گئی اور سر اونچا ہو گیا کہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے جرنیل کی بیوی ہے۔ وہاں تو اینتھونیس اکیلا ہی جرنیل تھا اور ایک غیر منظم لشکر کا کمانڈر بنا ہوا تھا۔ لیزا نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ رک کر پیچھے دیکھا تو روتاس تھا۔ لیزا کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے روتاس سے پوچھا کہ صورتحال کیا ہے اور کیا محاصرہ جلدی توڑا جا سکے گا یا شہر کو خطرہ ہے۔ محاصرے کو تو ہم نے روکا ہوا ہے، روتاس نے جواب دیا، لیکن یہ کہنا کہ کوئی خطرہ نہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے۔ مسلمانوں کا سپہ سالار خالد بن ولید ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ میں شاہ ہرقل کے جاسوسی محکمے کا عہدے دار ہوں۔ میں بھیس بدل کر مسلمانوں کی خیمہ گاہوں میں گیا ہوں اور خالد بن ولید کو قریب سے دیکھا ہے۔ شام سے ہماری فوج کے پاؤں اسی سالار نے اکھاڑے تھے اور اکھاڑے بھی ایسے کہ کہیں جم نہ سکے۔ یہ نام میں نے بھی سنا ہے، لیزا نے کہا۔ ہرقل کو یہ کہتے سنا تھا کہ خالد بن ولید کے قتل کا انتظام ہو جائے تو میں مسلمانوں کو صرف شام سے ہی نہ نکالوں بلکہ عرب سے بھی بھگا کر سمندر میں ڈبو دوں۔ قاتلوں کو اس تک پہنچانا ممکن نظر نہیں آتا۔ آپ کو پوری طرح معلوم نہیں، روتاس نے کہا۔ 2 مرتبہ خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے 4 آدمی بھیجے گئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے لباس میں گئے تھے اور عربی عربوں کی طرح بول سکتے تھے۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی اور ہیں، لیکن وہ سب وہاں جا کر خود قتل ہو گئے۔ دونوں جماعتوں کی کہانی الگ الگ ہے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے مسئلہ اس محاصرے کا ہے اور اس کا سالار خالد بن ولید ہے جو قلعہ توڑنے اور سر کرنے کی خصوصی مہارت رکھتا ہے۔ روتاس بولتے بولتے چپ ہو گیا اور باہر کی طرف دیکھ کر بولا، وہ دیکھیں، آئے میں آپ کو خالد بن ولید دکھاتا ہوں۔ روتاس لیزا کو دیوار کی برجی کے قریب لے گیا۔ دور 2 گھڑ سوار آگے آگے اور 8-10 گھڑ سوار ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اگلے 2 سواروں میں جو دائیں طرف ہے وہ خالد بن ولید ہے، روتاس نے کہا۔ بائیں طرف ایاز ہے، میں اس کا پورا نام نہیں جانتا، پر یہ بھی سالار ہے۔ آپ اتنی دور سے خالد بن ولید کا چہرہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکتی۔ قریب سے دیکھیں تو دشمن ہونے کے باوجود آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گی کہ اس چہرے پر خدا نے اپنا تاثر سجا دیا ہے جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس سالار کے چہرے پر اس کی روح کی چمک دمک بھی نظر آتی ہے۔ یہ ان جرنیلوں اور سالاروں میں سے ہے جو صرف فتح کرنا جانتے ہیں اور شکست سے واقف ہی نہیں۔ تو کیا خالد بن ولید حلب کو فتح کر لے گا؟ لیزا نے پوچھا۔ میں آپ کا حوصلہ نہیں توڑنا چاہتا، روتاس نے کہا۔ ہم جانیں لڑا دیں گے، لیکن حلب کو بچانے کے لیے ہمیں اس شہر کی آدھی آبادی قربان کرنی پڑے گی۔ موقع ملتے ہی ہم باہر نکل کر حملہ کریں گے۔ روتاس بولتا رہا۔ وہ لیزا کو بتا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لیزا کو صورتحال سے تفصیلاً آگاہ کر رہا تھا۔ لیزا نے باہر سے نظریں ہٹا کر روتاس کے چہرے پر روک لی اور اسے نظر بھر کر دیکھا۔ پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایسا تبسم آ گیا جس میں کچھ تشنگی سی تھی۔ لیزا نے بغیر کسی سوچ اور ارادے کے روتاس کا بازو پکڑا اور اسے چھوٹی سی برجی سے ہٹا لائی۔ روتاس اس کے ساتھ پالتو جانور کی طرح چل پڑا۔ وہ دیکھیے، روتاس نے رک کر باہر محاصرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک سوار دستہ جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی جگہ تازہ دم دستہ آ جائے، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے مسلمان محاصرہ آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں۔ کم و بیش 1000 گھڑ سوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے محاصرے سے نکل گئے اور ایک طرف کو جا رہے تھے۔ روتاس اور لیزا دیکھتے رہے۔ سواروں کا وہ دستہ دور ہی دور ہٹتا گیا اور پہاڑی کے اندر چلا گیا۔ لیزا نے روتاس کی طرف دیکھا۔ اسے روتاس کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آئے اور وہ کچھ زیادہ ہی خوبرو نظر آنے لگا۔ میں اس تنہائی سے اکتا گئی ہوں روتاس، لیزا نے دوستانہ بے تکلفی سے کہا۔ کتنا اچھا ہوا کہ تم مل گئے۔
کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں؟ روتاس بھلا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اس نے لیزا کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ روتاس نے لیزا کو احترام سے بٹھایا اور خود الگ ہٹ کر بیٹھنے لگا، لیکن لیزا نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہی نہیں بلکہ اپنا ایک بازو روتاس کی کمر میں ڈال دیا۔ روتاس پھیکی سی ہنسی ہنس کر اس سے الگ ہونے لگا، لیکن لیزا نے اپنے بازو کا گھیراؤ اور زیادہ تنگ اور سخت کر دیا۔ پھر بے تکلفی کا ایک ایسا مظاہرہ کیا جو وہ اینتھونیوس کے ساتھ ہی کر سکتی تھی اور کیا کرتی تھی۔ روتاس کو ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ بے تکلف ہو جائے گی۔ لیزا نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں ایک آدھ بات بھی کہہ دی۔ روتاس بچہ تو نہ تھا، اتنے واضح اشارے سمجھ گیا، اور جب اس نے لیزا کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہاں کچھ اور ہی تاثر تھا۔ میرے دل میں آپ کا احترام ہے، روتاس نے کہا۔ میں اینتھونیوس کی ملکیت نہیں ہوں روتاس، لیزا نے کہا۔ اس وقت تم ہی میرے دوست اور تم ہی میرے ساتھی ہو، مجھ سے دور ہٹنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس وقت میں ہرکل کی بیوی بھی نہیں اور اینتھونیوس کی دوست بھی نہیں۔ اس وقت میں صرف لیزا ہوں، اور مجھے احترام سے بلانے کی بجائے پیار سے لیزا کہو۔ روتاس پر بھی وہی خمار طاری ہونے لگا جس سے لیزا مخمور تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ روتاس اس طرح لیزا کے جذبات کے جال میں آ گیا جیسے مکھی مکڑی کے جال میں آ جاتی ہے۔ لیزا جب وہاں سے رخصت ہونے لگی تو اس کے چہرے پر تعصب کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ وہ مطمئن اور مسرور لگتی تھی۔ یہ بھی سوچا ہے لیزا، روتاس نے کہا، اگر اینتھونیوس کو ہماری اس دوستی کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ بہت برا ہوگا، لیزا نے ہلکے پھلکے سے لہجے میں جواب دیا۔ اینتھونیوس شاید تمہیں قتل کر دے، لیکن ہم اسے پتہ ہی کیوں چلنے دیں گے؟ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر لیزا وہاں سے چل دی۔ درختوں پر چڑھ کر تیر پھینکنے والے مجاہدین میں سے ایک نے ایک روز دیوار کے اندر خیمے دیکھ لیے جو دوسری طرف تھے۔ اس طرف دیوار کے قریب نہ کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی بلند جگہ۔ یہ دیکھ لیا گیا کہ خیمے اس طرف کی دیوار تک چلے گئے تھے۔ خیموں کو دیکھنے والے مجاہد نے یہ بات سالاروں تک پہنچا دی اور انہیں بتایا کہ اس طرف سے اگر تیر پھینکے جائیں تو دیوار کے اوپر سے ہوتے ہوئے یہ تیر خیموں کے اوپر گریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس درخت تک گئے جس پر چڑھ کر اس مجاہد نے خیمے دیکھے تھے۔ دونوں سالاروں نے کچھ اور اوپر چڑھ کر خیمے دیکھے۔ وہاں سے خیموں کے صرف اوپر کے حصے نظر آتے تھے کیونکہ درمیان میں شہر کے مکان حائل تھے۔ خدا کی قسم ابن غنم، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرمسرت لہجے میں ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم شہر میں دہشت پھیلا سکتے ہیں۔ اگر ہم شہر میں خوف و ہراس پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو ہم نے آدھی فتح حاصل کر لی۔ سپہ سالار ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے آخر فتح ہماری ہوگی۔ شہر میں کوئی فوج نہیں، شہریوں کا ہجوم ہے۔ میرے دماغ میں یہی ایک ترکیب آتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جائے کہ ہم محاصرہ اٹھا رہے ہیں، لیکن محاصرہ فوراً نہ اٹھایا جائے۔ سواروں کے ایک دو دستے یہاں سے ہٹا دیے جائیں، پھر اپنی سرگرمیاں بھی روک دی جائیں، تاکہ شہر کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم محاصرے کی کامیابی سے مایوس ہو گئے ہیں۔ سالار ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات درخت سے اتر کر کہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے رک گئے اور پاؤں رکاب سے نکال کر ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا تھا جیسے انہیں یہ مشورہ اچھا لگا ہو۔ خدا کی قسم ابن غنم، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، تم نے مجھے ایک روشنی دکھا دی ہے۔ آؤ کہیں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ ہم انہیں یہ دھوکہ کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کارروائی یہ کی کہ درختوں سے اور بلند جگہ سے تیر اندازوں کو ہٹا لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ جب شہر کے اس طرف پہنچے جس طرف خیمے تھے تو انہوں نے تیر اندازوں کو بتایا کہ اب وہ فلیتے والے تیر کس طرح پھینکیں۔ آگ والے ان تیروں کی کمی نہیں تھی۔ تیر اندازوں کو دیوار سے اتنی دور کر دیا گیا جہاں تک دیوار سے آنے والے تیر ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ فلیتے والے تیر آ گئے اور تیر اندازوں نے کمانوں میں ڈال ڈال کر یہ تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ دو گھڑ سوار تیر اندازوں نے یہ کارنامہ کر دکھایا کہ کسی بڑے کے حکم کے بغیر گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور دیوار کے قریب جا کر دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندر پھینکے۔ شہریوں نے دیوار پر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں پھینکی، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ انہوں نے گھوڑے کہیں روکے نہیں تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی تھوڑی دیر بعد ایک دو گھڑ سوار تیر انداز اپنے گھوڑے دوڑاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے اندر تیر پھینک جاتے تھے۔
دیوار سے جو تیر اندازی ہو رہی تھی وہ اور تیز اور شدید ہو گئی۔ اس میں سے بچ نکلنا بہت ہی مشکل تھا۔ 3-4 گھڑ سوار تیروں کا نشانہ بن گئے تو ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی گھوڑ سواروں کو روک دیا کہ وہ اتنا خطرہ مول نہ لیں۔ کسی اور گھڑ سوار تیر انداز کو دیوار کے قریب جانے کی ضرورت ہی نہ رہی، کیونکہ دیوار پر جو عیسائی تیر انداز تیر پھینک رہے تھے ان میں سے کسی نے بڑی بلند آواز سے کہا کہ خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ اس کی اس گھبرائی ہوئی پکار کی تصدیق دھوئیں نے کر دی جو دیوار کی اوٹ سے اوپر اٹھ آیا تھا اور اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ دھواں بڑی تیزی سے پھیلتا اور گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ دیوار پر جو عیسائی کھڑے تیر اور برچھیاں پھینک رہے تھے وہ ایسے گھبرائے کہ وہاں سے دوڑ پڑے اور خیموں کی آگ بجھانے کے لیے نیچے اتر گئے۔ دیوار کا خاصا حصہ خالی ہو گیا۔ مجاہدین 2 رسے لے کر دیوار تک پہنچے اور کمندیں دیوار پر پھینکی۔ کمندیں بالکل صحیح جگہوں پر پہنچ کر اٹک گئیں تو مجاہدین رسوں پر چڑھنے لگے، لیکن دائیں اور بائیں سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ پیچھے والے بہت سے مجاہدین دوڑتے ہوئے آگے گئے اور دیوار والے تیر اندازوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ بہت سے عیسائی تیر انداز تیروں کا نشانہ بنے اور 2-3 دیوار کے باہر بھی گرے، لیکن وہ اپنا کام کر چکے تھے۔ وہ یہ کہ رسوں پر چڑھنے والے مجاہدین کے جسموں میں کئی تیر اتر گئے تھے اور وہ رسوں سے نیچے آ پڑے تھے۔ دلیری اور جذبہ شہادت کا یہ مظاہرہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اس مظاہرے نے مجاہدین میں نئی روح پھونک دی۔ کئی مجاہدین دیوار کی طرف دوڑے کہ وہ رسوں سے اوپر چڑھ جائیں گے، لیکن ایک تو انہیں سالاروں نے روک دیا اور دوسرا یہ کہ اوپر جہاں رسے اٹک گئے تھے وہاں سے قبائلیوں نے رسے اتار پھینکے۔ شہر کے اندر کا شور و غل بتا رہا تھا کہ جلتے ہوئے خیموں نے اندر کیسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ وہ افراتفری پیدا ہو چکی تھی جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹا لیا اور جو سوار دیوار کی طرف کچھ آگے بڑھ گئے تھے انہیں بھی واپس بلا لیا۔ رات کے وقت مجاہدین کی ٹولیاں 1-2 دروازوں تک پہنچ جاتی تھیں اور کلہاڑوں سے دروازے توڑنے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن اوپر سے تیر بھی آتے اور برچیاں بھی۔ دشمن نے اوپر سے ان پر جلتی ہوئی مشعلیں بھی پھینکی تھیں جن سے 2-3 مجاہد کپڑوں کو آگ لگ جانے سے جھلس گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز تقریباً 1000 سواروں کا دستہ محاصرے سے نکال کر پیچھے بھیج دیا۔ ان سواروں کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واپس جا رہے ہوں۔ یہ تھے وہ 1000 گھڑ سوار مجاہدین جنہیں روتاس نے دیوار پر کھڑے محاصرے سے جاتے دیکھا اور بڑی خوشی سے لیزا کو بھی بتایا تھا کہ شاید مسلمان محاصرے سے مایوس ہو کر اپنا لشکر آہستہ آہستہ واپس بھیج رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چال یہ بھی چلی کہ تمام سرگرمیاں اور قلعہ سر کرنے کی کارروائیاں بالکل ہی بند کر دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرے کے ایک طرف سے 1000 سواروں کا ایک اور دستہ پیچھے بھیج دیا جو پہلے رخصت ہونے والے دستے کے راستے پر گیا اور ٹیکریوں کی اوٹ میں ہوتا پہاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑوں پر سوار شہر کے ارد گرد گھومتے پھرتے تو نظر آتے تھے، لیکن باقی لشکر کا انداز یہ تھا کہ مجاہدین زیادہ تر خیموں کے اندر رہتے یا کچھ دیر کے لیے بعض مجاہدین باہر آتے اور پھر خیموں میں چلے جاتے یا پیچھے جا کر درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔